شخصے کو کس نے شہید کیا ہے، اب آہستہ آہستہ وہ معمہ جو ہے وہ حل ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور اسپیشلی سابقہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر حنیف اتمر صاحب کی بیان کے بعد تو اب واضح ہوتا جا رہا ہے کہ افغان قوم کیوں وہ بھی یہی شک کر رہی ہے کہ شاید یہی قتل جو ہے وہ نیٹو فورسز یا امریکن نے کی ہے، اگرچہ یہ وضاحتی بیان ہے، اس پہ بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ جب دوسرے دن جنرل رازق کے قتل کا الزام جو ہے ڈاکٹر غنی نے پاکستان پہ لگایا اور یہ کہا کہ جو شوٹر تھا طالبان کا اس کو ٹیلی فون جو ہے وہ چمن سے آیا ہے اور وہاں سے کنٹرول ہو رہا تھا، اور دوسرے دن امریکہ نے بھی نہ صرف الزام لگایا بلکہ پاکستان کو دھمکی بھی دی کہ اگر اس نے ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہ کی تو ان کے سخت نتائج نکل آئیں گے۔ ابھی بات جو ہے یہ ہے، میں نے پہلے بھی چند سوالات اٹھائے تھے، اور ابھی یہ سوالات جب میں افغان میڈیا دیکھ رہا ہوں تو وہاں بھی اسپیشلی سوشل میڈیا بھی یہی سوالات گردش کر رہے ہیں کہ اسی دن گورنر ہاؤس کا جو کمپاؤنڈ تھا اس کی سیکیورٹی امریکی اور نیٹو فورسز کے ہاتھ میں تھی، کیونکہ یہ ایک پروٹوکول ہے، تو اب وہاں کی ایک تو سیکیورٹی ہاتھ میں تھی، تو کیسے شوٹر نے، یہ شوٹر کہاں سے آیا، یہ کدھر کھڑا تھا، اس کے پاس لوڈڈ کلاشن کو کس نے دیا تھا، کیونکہ یہ سارے پروٹوکول کے خلاف چیزیں ہیں، ابھی یہ سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ گورنر ہاؤس کی کمپاؤنڈ کی سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں ہے؟ وہ کیمرہ سرکاری ٹیلی ویژن کا کیمرہ، پہلے دن بھی میں نے کہا ابھی تک اس کی ریکارڈنگ کا پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ وہ کون لے گیا ہے۔ تیسری بات، جنرل رازق اور اسکاٹ ملر کے درمیان اسی دن کس بات پہ تلخ کلامی ہوئی تھی جس کی وجہ سے جنرل رازق نے میٹنگ چھوڑ کے نکل آئے تھے اور پھر ملر اس کے پیچھے آئے، تو وہ کون سی باتیں تھی جس پہ تلخ کلامی ہوئی تھی؟ اور اب سب سے اہم بات جو یہ ہے کہ امریکی فوج نے فوری طور پر 18 سال میں نہیں آج یہ فیصلہ کیوں کیا کہ افغانستان میں کوئی بھی امریکی فوجی یا افسر ڈائریکٹ افغان فوجی یا افغان پولیس کے ساتھ ٹچ نہیں کرے گا، نہ اس کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونیکیشن کرے گا، بلکہ ایک ہی چھت کے نیچے بھی اگر وہ رہ رہے ہیں تو وہ ٹیلی فون یا ای میل کے ذریعے کمیونیکیشن کرے گی۔ یہ فیصلہ کیوں کیا گیا؟ اگر امریکہ نے نہیں کیا ہے، اگر ان کو شک ہے امریکی فوج نے یا نیٹو فوج نے یا کسی اور نے، تو ان کو یہ شک کیوں ہے کہ ابھی یہ شک نہ صرف افغان عوام کر رہی ہے بلکہ افغان فوج کے درمیان بھی یہی بات سرائیت کر گئی ہے کہ شاید یہ قتل آن پرپز ہوا ہے، یہ طالبان نے نہیں کیا۔ اور ایک اور اہم ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جنرل رازق کی شہادت کے بعد جب اس سے قندھار صاف ہو گیا تو پاکستان سے دو اہم طالبان کمانڈر، ملا عبدالغنی برادر جو کہ طالبان سپریم لیڈر جو تھے ملا عمر صاحب، ان کے سیکنڈ انچارج تھے اور سیکنڈ ان کمانڈ تھے، اور دوسرا ملا سمد ثانی، ان کو فوری طور پر رہائی ملی اور سورسز کے مطابق وہ پاکستان سے سیدھے بارڈر کراس کر کے قندھار چلے گئے۔ یہ امپورٹنٹ واقعات ابھی تک ہو رہے جو میں نے کہا تھا کہ میں وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ تو اس میں حنیف اتمر صاحب کی جو بیان جس میں نے کہا تھا اس میں کیا کہہ رہا ہے؟ حنیف اتمر صاحب نے بھی یہی کہا ہے جو ہم پہلے دن سے کر رہے ہیں کہ الزامات کے بجائے تحقیقات ہونی چاہیے، اور اس نے جو اہم بات کی ہے وہ یہی ہے کہ ڈاکٹر اشرف غنی پر بھی اس کا ٹرسٹ نہیں ہے۔ اس نے کہا ہے کہ تحقیقات نیشنل کے علاوہ جو ہے پبلک فگرز، گورنمنٹ کے علاوہ نہیں، پبلک فگر سے کیا جائے جو کہ ہائی ریپیوٹ ہو، سرکاری بندے نہ ہو۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ریزولوٹ سپورٹ مشن جو ہے اس پہ الزامات نہ لگائی جائے امریکی فوج یا نیٹو فوج پہ جب تک تحقیقات ہوئی نہیں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پورے افغانستان میں سیکیورٹی اداروں میں بھی ہر جگہ پہ اس بات پہ شک کیا جا رہا ہے کہ جنرل رازق کو طالبان نے نہیں بلکہ کسی اور نے مارا ہے۔ کس نے مارا ہے؟ آہستہ آہستہ وہ نام آپ دیکھ رہے ہیں سامنے آ رہے ہیں۔ میں بھی کوشش کرتا رہوں گا کہ جو اس پہ ڈیولپمنٹ ہوتی رہے گی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ جو دو میجر ڈیولپمنٹ، طالبان کی رہائی، ان کا قندھار جانا، حنیف اتمر کا بیان، اور ساتھ ہی امریکہ کی طرف سے جو یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ابھی آئندہ کے لیے وہ افغانوں کے ساتھ ڈائریکٹ ٹچ نہیں کرے گا۔ اسی طرح اور جب بھی ڈیولپمنٹ ہوگی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔